رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں مسجد کے سین کے کونے میں دو آدمی بیٹھے تھے۔ ایک کا نام فرید تھا اور دوسرا نعیم۔ دونوں کی عمریں تقریباً برابر تھیں مگر سوچیں بالکل مختلف۔ فرید ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف قسمت ہے۔ عقل کچھ بھی نہیں کرتی، محنت سب دھوکہ ہے۔ اگر نصیب میں لکھا ہے تو ایک معمولی آدمی بادشاہ بن سکتا ہے، اور اگر نصیب خراب ہے تو بادشاہ فقیر بن سکتا ہے۔ وہ اکثر یہ کہہ کر شانے جھاڑ دیتا اور کسی کوشش کے بغیر وقت گزار دیتا۔ نعیم اس کے برعکس تھا، وہ کہتا تھا ہاں قسمت کا اپنا حصہ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل اور محنت بھی دی ہے۔ اگر عقل استعمال نہ کرو تو نصیب بھی تمہارے لیے دروازے نہیں کھولتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ فرید ہنستا اور کہتا یہ سب کتابی باتیں ہیں، اصل کھیل تو نصیب کا ہے۔ عقل والے بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور بے عقل بھی عروج پا لیتے ہیں۔ ایک رات ان دونوں کی بحث طویل ہو گئی۔ فرید نے کہا اچھا کل دیکھ لینا، میں کچھ نہیں کروں گا اور نصیب مجھے کھانا دے گا، اور تم عقل سے جتنا چاہو محنت کر کے دیکھ لینا۔ اگلے دن نعیم صبح سویرے اٹھا، کھیتوں میں کام کیا، کچھ لکڑیاں کاٹیں اور بازار میں بیچ آیا۔ تھکا ہوا ضرور تھا لیکن شام کو اس کے ہاتھ میں 2 روٹیاں اور کچھ سبزیاں تھیں۔ اس نے شکر ادا کیا اور کھانے بیٹھ گیا۔ فرید دن بھر گاؤں کے گلیوں میں گھومتا رہا، کبھی درخت کے نیچے بیٹھتا، کبھی کنویں کے پاس۔ اس نے کچھ نہیں کیا۔ شام ڈلے اس کا پیٹ خالی تھا۔ وہ بھوکا پیاسا نعیم کے پاس آیا اور کہا دیکھا قسمت نے مجھے آج بھوکا رکھا، یہ میری تقدیر ہے۔ نعیم نے مسکرا کر کہا نہیں بھائی، یہ تقدیر نہیں، یہ تمہاری اپنی سستی ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، ہاتھ بھی دیے ہیں، وقت دیا تھا، تم چاہتے تو کچھ محنت کر کے اپنے بھوک مٹا سکتے تھے۔ قسمت کا سہارا لینے کے بہانے نے تمہیں بھوکا رکھا۔ فرید نے جواب دیا تم نہیں سمجھتے، اگر قسمت چاہتی تو کوئی مجھے کھانا دے دیتا۔ یہ مکالمہ چلتا رہا۔ اس دوران گاؤں کا ایک بزرگ مولوی صاحب وہاں آ گئے۔ انہوں نے دونوں کی باتیں سنی اور کہا بیٹوں تم دونوں آدھی آدھی بات کر رہے ہو۔ فرید صرف تقدیر کی رسی تھامے بیٹھا ہے اور نعیم صرف عقل پر بھروسہ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان محنت کرے، عقل استعمال کرے، لیکن دل سے یہ سمجھے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہی توکل ہے۔ فرید نے کہا لیکن اگر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر میری محنت کا کیا فائدہ؟ مولوی صاحب بولے محنت تمہاری آزمائش ہے، اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے کہ تم کوشش کرتے ہو یا بس بہانے بناتے ہو۔ نتیجہ جو بھی ہو وہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوگا، لیکن جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے وہ اللہ کی سنت کے خلاف چلتا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی، کھیت دیے، بیج دیے، اگر کسان بیج نہ بوئے تو کیا کھیت خود اناج دے گا؟ یہ سن کر فرید کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید واقعی وہ قسمت کے نام پر سستی کو چھپا رہا تھا۔ اگلے دن فرید نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ مولوی صاحب کی بات کو آزما کر دیکھیے گا۔ صبح وہ جنگل کی طرف گیا، وہاں کچھ لکڑیاں کاٹنے کی کوشش کی مگر آدھے گھنٹے بعد ہی تھک کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو کوئی اور راستہ کھول دے گا۔ اسی دوران ایک لکڑیوں کا تاجر وہاں سے گزرا۔ اس نے فرید کو بیٹھے دیکھا اور کہا بھائی اگر تم چاہو تو یہ لکڑیاں میری بیل گاڑی پر رکھ دو، میں تمہیں 2 وقت کا کھانا دے دوں گا۔ فرید حیران ہوا، وہ بولا دیکھا قسمت خود میرے پاس آئی ہے۔ اس نے لکڑیاں اٹھا کر گاڑی پر رکھیں اور شام کو اسے کھانا بھی مل گیا۔ شام کو وہ نعیم کے پاس آیا اور فخر سے بولا میں نے کہا تھا نا قسمت اصل طاقت ہے، آج دیکھو بغیر محنت کیے مجھے کھانا مل گیا۔ نعیم مسکرایا اور بولا یہ قسمت نہیں ہے، یہ بھی تمہاری محنت تھی، اگر تم لکڑیاں گاڑی پر نہ رکھتے تو تمہیں کھانا نہ ملتا۔ اللہ نے تمہیں ایک چھوٹا سا کام دیا اور اس کے بدلے رزق دیا، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن تمہارے عمل کے بغیر یہ نظام حرکت میں ہی نہیں آتا۔ فرید کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا لیکن نعیم میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی بھوکے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ نہیں کرتے پھر بھی عیش کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نعیم نے کہا یہ وہ نقطہ ہے جہاں عقل اور قسمت دونوں مل کر کھیل کھیلتے ہیں۔
اللہ کی تقسیم میں حکمت ہے، کوئی آزمائش میں رزق کم پاتا ہے تاکہ صبر کرے اور اجر لے، کوئی رزق زیادہ پاتا ہے تاکہ شکر کرے اور آزمائش میں کامیاب ہو۔ اصل کامیابی زیادہ یا کم رزق نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان حالات میں اللہ کو نہ بھولے۔ اسی وقت مولوی صاحب پھر آ گئے۔ انہوں نے بات سن کر کہا، بیٹوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، کسی کو مال دے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو فقر دے کر، لیکن انسان کو عقل بھی دی گئی ہے تاکہ وہ نیکی اور برائی میں فرق کرے، محنت کرے اور صحیح راستے چنے۔ قسمت اور عقل الگ الگ نہیں، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ قسمت بغیر عقل کے اندھی ہے اور عقل بغیر قسمت کے ناتمام ہے۔ رات کو فرید دیر تک جاگتا رہا۔ وہ سوچتا رہا کہ کیا واقعی قسمت اور عقل ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ وہ خود کو سوالات کے سمندر میں ڈوبا ہوا محسوس کرتا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے باپ نے ہمیشہ محنت کی مگر غربت سے نہ نکل سکے۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں نے سب کچھ ہے تو میرے باپ کیوں ناکام رہے؟ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے چچا نے بغیر محنت کیے بڑی کمائی کر لی۔ یہ سب تضاد اس کے دماغ کو الجھا رہے تھے۔ نیند میں اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا درخت ہے جس پر دو شاخیں ہیں، ایک شاخ پر عقل لکھا ہے اور دوسری شاخ پر قسمت۔ درخت کے نیچے ایک مسافر کھڑا ہے، وہ صرف ایک شاخ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر گر جاتا ہے، پھر وہ دونوں شاخوں کو ایک ساتھ پکڑتا ہے اور اوپر چڑھنے لگتا ہے، تب ہی درخت روشنی میں بدل جاتا ہے اور اس سے آواز آتی ہے، انسان کو دونوں چاہیے، جو صرف قسمت پر بھروسہ کرے وہ اندھا ہے اور جو صرف عقل پر بھروسہ کرے وہ کمزور ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ عقل سے راستہ تلاش کرے اور قسمت پر توکل کرے۔ فرید چونک کر جاگ اٹھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جان گیا کہ یہ خواب عام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ صبح کی اذان گونج رہی تھی۔ فرید مسجد گیا، وضو کیا تو دل میں عجب سکون اترا۔ نماز کے بعد وہ مولوی صاحب کے قریب گیا اور کہا، حضرت، کل رات میں نے ایک خواب دیکھا، اس میں ایک درخت تھا جس پر دو شاخیں تھیں، ایک پر عقل لکھی ہوئی تھی اور دوسرے پر قسمت۔ جب میں نے صرف ایک پکڑنے کی کوشش کی تو گر گیا اور جب دونوں پکڑیں تو اوپر چڑھنے لگا۔ کیا یہ خواب میرے لیے کوئی اشارہ ہے؟ مولوی صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا، خواب کبھی کبھی حقیقت کا آئینہ ہوتے ہیں، تمہارے دل کے سوالوں کا جواب اللہ نے تمہیں دکھا دیا۔ یاد رکھو، انسان کو عقل دی گئی ہے تاکہ وہ محنت کرے، فیصلہ کرے، حلال اور حرام میں فرق جانے، لیکن اس کے باوجود نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی توکل ہے۔ فرید نے کہا، تو کیا میں اپنی قسمت بدل سکتا ہوں؟ مولوی صاحب بولے، قسمت دو طرح کی ہے، ایک وہ جو لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے اور کوئی نہیں بدل سکتا، جیسے کب پیدا ہونا ہے اور کب مرنا ہے، لیکن ایک تقدیر ایسی بھی ہے جو انسان کی دعا، نیکی اور محنت سے بدل سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یعنی اگر انسان کوشش کرے تو اللہ اس کے لیے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ فرید سوچ میں ڈوب گیا، یعنی اگر میں محنت اور عقل سے کام کروں تو میری زندگی بدل سکتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بالکل، لیکن ساتھ یہ یاد رکھو کہ تمہاری محنت کا پھل کب اور کیسے ملے گا یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کبھی فوراً ملتا ہے، کبھی دیر سے، کبھی دنیا میں ملتا ہے اور کبھی آخرت میں۔ یہ سن کر فرید کے دل پر ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ وہ اب ہر دن کا آغاز نئی نیت سے کرتا، صبح جلدی اٹھتا، کھیتوں میں کام کرتا اور دعا کرتا کہ اللہ اس کی محنت کو قبول کرے۔ شروع میں اس سے زیادہ کامیابی نہ ملی، لیکن دل کو سکون ضرور مل گیا۔ ادھر نعیم بھی اسے دیکھتا اور خوش ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ فرید بدل رہا ہے، اب وہ پرانا سست اور بہانے بنانے والا فرید نہیں رہا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک حادثہ ہوا۔ قریب کے قصبے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں کا اونٹ دلدل میں پھنس گیا۔ لوگ بہت کوشش کر رہے تھے مگر اونٹ نکل نہ سکا۔ فرید بھی وہاں پہنچ گیا۔ سب سوچ رہے تھے کہ یہ اونٹ اب نکلنا مشکل ہے۔ فرید نے غور سے زمین کو دیکھا اور کہا، اگر ہم ساتھ والے کھڈے سے پانی ڈالیں تو مٹی نرم ہو جائے گی اور اونٹ نکل سکتا ہے۔ لوگوں نے اس کی بات مان دی۔ تھوڑی دیر بعد اونٹ واقعی باہر آ گیا۔ قافلے والے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بھائی، تمہاری عقل نے ہمیں بڑا نقصان سے بچا لیا، یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں قبول کرو۔ فرید کے ہاتھ میں پہلی بار اپنی سوچ اور محنت کا انعام آیا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ سب تیری عطا ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ قسمت ہی سب کچھ ہے، مگر اب جان گیا ہوں کہ تیری عطا عقل کے استعمال اور محنت کے بعد آتی ہے۔ رات کو وہ نعیم کے پاس بیٹھا اور بولا، دوست، آج مجھے سمجھ آیا کہ قسمت اور عقل ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہے۔ عقل راستہ دکھاتی ہے اور قسمت منزل تک لے جاتی ہے۔ نعیم نے کہا، ہاں بھائی، یہی اسلام کا سبق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل وہ سواری ہے جو انسان کو تقدیر کی وادی میں محفوظ رکھتی ہے۔ اگر سواری نہ ہو تو انسان راستے میں بھٹک جاتا ہے۔ فرید نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، نعیم، آج میں مطمئن ہوں۔ اب میں نے نہ صرف محنت کروں گا بلکہ دعا بھی کروں گا، کیونکہ دعا بھی عقل کا حصہ ہے اور دعا قسمت کو بدل بھی سکتی ہے۔ چند مہینے گزر گئے۔ فرید اب گاؤں کا ایک نیا شخص بن چکا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، محنت کرتا اور ہر وقت اللہ پر بھروسہ رکھتا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ گاؤں والے بھی حیران تھے کہ یہ وہی فرید ہے جو پہلے ہر وقت قسمت کے بہانے بنا کر سست رہتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں قحط آ گیا، بارشیں نہ ہوئی، کھیت خشک ہو گئے، سب لوگ پریشان تھے۔ کچھ نے کہا یہ ہماری بدقسمتی ہے، کچھ نے کہا شاید اللہ ناراض ہے۔ لوگ مایوس ہو گئے، لیکن فرید نے حوصلہ نہ ہارا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو بھائیوں، قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں عقل دی گئی ہے تاکہ ہم اس کا سہارا لیں۔ آؤ ہم سب مل کر ایک کنواں کھولتے ہیں، شاید اللہ ہماری کوشش کو قبول کرے اور ہمیں پانی مل جائے۔ شروع میں لوگ نے ہنسی اڑائی، یہ ممکن نہیں، اتنی سخت زمین میں کنواں کیسے نکلے گا؟ مگر فرید نے کہا، اگر ہم ہمت کریں تو اللہ راستہ ضرور کھولے گا۔ چند لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دن رات محنت جاری رہی، ہاتھ چھل گئے، جسم تھک گئے، لیکن دلوں میں یقین تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کئی دن بعد جب سب تھک ہار کر بیٹھنے والے تھے، اچانک زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ صرف ایک کنواں نہیں تھا، یہ امید کا دریا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، یہ سب تمہاری عقل اور محنت کا نتیجہ ہے فرید، اللہ تمہیں جزا دے۔ مگر فرید نے فوراً کہا، نہیں، یہ میری عقل یا محنت نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہماری محنت ضائع ہو جاتی، لیکن اس نے ہمیں ہمت دی، سوچ دی اور پھر اپنی رحمت سے پانی دیا۔ مولوی صاحب نے سب کو مخاطب کر کے کہا، بیٹوں، آج تم نے ایک بڑی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ قسمت اور عقل دونوں اللہ کی نعمت ہیں۔ اگر تم صرف قسمت پر بھروسہ کرتے ہو تو قحط سے مر جاتے۔ اگر صرف عقل پر بھروسہ کرتے اور اللہ سے دعا نہ کرتے تو تمہاری کوششیں بھی ناکام ہو جاتی۔ اصل راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور محنت سے کوشش کرے، لیکن دل سے یقین رکھے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی توکل ہے، یہی ایمان ہے۔ لوگوں نے آمین کہا اور دلوں میں شکر کے چراغ جل اٹھے۔ فرید اب گاؤں والوں کے لیے مثال بن گیا تھا۔ وہ صرف ایک آدمی نہیں رہا تھا بلکہ ایک سبق بن گیا تھا کہ زندگی میں نہ صرف قسمت پر تکیہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی صرف عقل پر، دونوں کے ساتھ انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد فرید اکثر کہا کرتا، عقل وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اور قسمت وہ ہوا ہے جو کشتی کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ اگر چراغ نہ ہو تو راستہ نہیں ملتا، اور اگر ہوا نہ ہو تو کشتی کھڑی رہتی ہے۔ زندگی کی کامیابی تب ہے جب چراغ بھی جلے اور ہوا بھی ساتھ ہو۔ آخر پر ایک اخلاقی سبق، انسان کی زندگی میں عقل اور قسمت دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ صرف قسمت کے سہارے بیٹھ جانا سستی ہے، اور صرف عقل پر گھمنڈ کرنا غرور ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ محنت کرو، اپنی عقل استعمال کرو، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ کبھی صبر کی آزمائش ہوگی، کبھی شکر کی، لیکن یاد رکھو، محنت انسان کا فرض ہے اور کامیابی اللہ کی عطا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔